اعتدال اور توازن کے ساتھ پرامن زندگی گزاریں۔ آج کے دور میں امت مسلمہ ایک تیز رفتار جدت کے دھارے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے اور رابطے کے ذرائع انتہائی تیز ہو چکے ہیں۔ اسلام کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس جدت کے دور میں اور اس جدت کے بدلے میں ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ 2024 میں 30 سال سے کم عمر کے 53,000 افراد پر بلین کا قرض ہے۔ قرض بے روزگاری یا بے قابو اخراجات کی وجہ سے آپس میں گھریلو تناؤ اتنی شدت اختیار کر گیا جو بالآخر طلاق تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک خوشحال خاندان ہی ایک پرامن معاشرے کی بنیاد اور قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ وہ خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ میانہ روی اور اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ خرچ کرنا ایک قسم کا عدل ہے اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے اعتدال اور توازن کے ساتھ پرامن زندگی گزاریں۔ آج کے دور میں امت مسلمہ ایک تیز رفتار جدت کے دھارے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کر رہی ہے اور رابطے کے ذرائع انتہائی تیز ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت اور ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کے ذریعے ہر کوئی بآسانی معلومات حاصل کر سکتا ہے، بغیر کسی حدود اور سرحد کے۔ اسلام کبھی بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، لیکن اس جدت کے دور میں اور اس جدت کے بدلے میں ایک قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ ہر مسلمان جدید دنیا کی اس تیز رفتار اور کارکردگی کے درمیان کٹھن آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ عموماً مسلمان آزمائش اور دولت کے ماحول میں غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے انسانوں کی زندگی کے لمحات بغیر کسی حد کے آسانی سے نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں اور بالآخر فضول خرچی اور نمود و نمائش کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسروں سے کمپٹیشن اور مقابلہ کرنے اور غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ نے بہت سوں کو مالی بوجھ اور بے سکونی کی زندگی میں دھکیل دیا ہے۔ ملیشیا کے ادارے AKPK ایجنسی کونسلنگ دین پنگوروسن کریڈٹ رپورٹ کے مطابق 2024 میں 30 سال سے کم عمر کے 53,000 افراد پر بلین کا قرض ہے، جبکہ 28% ملازمت پیشہ ور اور 1.9 مجموعی طور پر افراد ضروری اشیاء خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ذاتی قرض، کریڈٹ کارڈ اور اب خریدو اور بعد میں ادا کرو جیسے اسکیموں تک آسان رسائی خاص طور پر نوجوانوں کے لیے باعث تشویش اور فکر مند ہے۔
AKPK کی رپورٹ کے مطابق 2022 میں ان کے کلائنٹس میں مزید 32% ایسے تھے جنہیں مالی مشکلات کا سامنا تھا اور ان کے گھروں میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ قرض، بے روزگاری یا بے قابو اخراجات کی وجہ سے آپس میں گھریلو تناؤ اتنی شدت اختیار کر گیا جو بالآخر طلاق تک پہنچا دیتا ہے، جس نے آخر طلاق تک بات کو پہنچا دیا۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک خوشحال خاندان ہی ایک پرامن معاشرے کی بنیاد اور قوم کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنی ذات میں مضبوط اقدار پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ آزمائشوں میں بہک کر فضول خرچی نہ کرے اور مقابلہ بازی پر نہ اترے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی فرمان سورہ الفرقان کی آیت نمبر 67 سے سبق حاصل کیجئے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ وہ خرچ کرنے کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ میانہ روی اور اعتدال پر مبنی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال اور توازن کے مفہوم کو واضح کیا ہے کہ جو اعتدال اور توازن کا مطلب رکھتا ہے۔ یہ قوام کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک بیان فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو مکمل اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ صفات صرف عبادات مخصوصہ جیسے تہجد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات مثلاً خرچ کرنے اور وسائل کے انتظام میں بھی شامل ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر پہلو میں ہونی چاہیے، صرف عبادات تک مخصوص نہیں ہے۔ معزز سامعین و حضرات، یہ آیت دو انتہاؤں کو مسترد کرتی ہے، دونوں قسم کے ایکسٹریمزم کو مسترد کرتی ہے، جیسے کہ اسراف، فضول خرچی، اور قطر اس کا مطلب بخل۔ قوام کا مطلب ہے اعتدال اور توازن کے ساتھ خرچ کرنا، یعنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو، بلکہ وسطیہ یعنی اعتدال کے تصور سے ہم آہنگ اور ملا جلا ہو، جو اسلام کے تمام پہلوؤں میں مطلوب اور مقصود ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اعتدال اور توازن کے ساتھ خرچ کرنا ایک قسم کا عدل ہے اور اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے۔ آج کے معاشی چیلنجنگ کے حالات میں جہاں اخراجات بڑھ چکے ہیں، وہاں اعتدال کی بنیاد پر خرچ کرنا ایک لازمی عمل ہے۔ فضول خرچی نہ صرف ضیاع ہے، بلکہ قرض، مالی دباؤ اور غیر مستحکم زندگی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری طرف حد سے زیادہ کنجوسی بھی رشتہ داروں میں دوری پیدا کرتی ہے اور آپس کے رشتوں میں توڑ کا باعث بنتی ہے، اور غریبوں کے حقوق مارے جاتے ہیں۔ نگری سملان کی حکومت نے اعتدال کے اس اصول کو اپنی مالی پالیسیوں میں اپنایا۔ بچت اور خرچ میں اعتدال اور توازن کے ذریعے مسلسل 2 سال سے حکومت کو زائد آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ 2024 میں حکومت نے 636 ملین حاصل کیے ہیں،
جو مقرر ہدف سے 122.31% زیادہ تھا۔ یہ اعتدال کی بنیاد پر کی گئی مالی پالیسی ہے، بدعنوانی سے بچاؤ اور بہتر طرز حکمرانی کی ضمانت ہے۔ اعتدال کا اطلاق صرف مالی معاملات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے دیگر پہلوؤں پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے اپنے لباس میں اعتدال برتیں، کھانے پینے میں سادگی اور اعتدال ہو، حتیٰ کہ اسلام نے یہاں تک تلقین فرمائی کہ وضو کے پانی میں بھی اسراف سے بچنے کی کوشش کریں، چاہے انسان بہتے دریا کے کنارے پر ہی کیوں وضو نہ کرے، اور اپنے کام میں غفلت سے بچنا چاہیے اور محنت، دیانت اور لگن کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جبکہ اپنی صحت، اہل خانہ، اپنے فیملی کی ذمہ داریوں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ اعتدال اور توازن ہے جو اسلام کی جامع اور حقیقت پسندانہ تعلیمات کی بنیاد ہے۔ معزز سامعین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کی سب سے بہترین مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کو دیتے تھے مگر فضول خرچی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بیجا مال جمع کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہم بھی ماہانہ بجٹ بنا کر، غیر ضروری قرض سے بچ کر اور ایسے اخراجات کو ترجیح دے کر جو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ مند ہو، اعتدال کو اپنائیں۔ قناعت اور شکر گزاری کو دلوں میں بٹھانا، یہی اعتدال کا مفہوم ہے۔ آج کے اس جمعے کے عنوان پر یہ بھی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلمان ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اس قدر محبوب ہو جیسے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ روایت بخاری۔ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ان مبارک دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور ان کا اجر عام دنوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، لہٰذا یہ موقع ہمیں پوری سنجیدگی اور بیداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کے نیک اعمال کو جاری رکھنا چاہیے، تاہم ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں ہمیں خاص توجہ کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینا چاہیے اور نیت رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص نیت کے ساتھ قبول فرمائے تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کی جنت کے مستحق بن سکیں۔ معزز سامعین و حضرات، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے دوران کیے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں نفلی روزے رکھیں۔ 1 سے لے کر 7 اور پھر 60 ذوالحجہ کو ملا کر ان روزوں کا جو مطمع نظر اور نقطۂ عروج ہے وہ ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ، جو کہ عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے آتا ہے، اسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ان سب روزوں کا سردار ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے سب سے بہتر موقع بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، اللہم اعطنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے ان بہترین نعمتوں میں سے نواز دے جو تو نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔